What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج میں سیرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. اب وہ خوش نصیب ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی، اور آپ کی پیاری پیاری باتیں، آپ کی پیاری پیاری صحبت یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. جو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں جو ہمارے ہاں ترتیب بیان کی جاتی ہے، تو مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. 5 سال کی عمر تک والدین کی پرورش میں رہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آئے، اور پھر وہیں آپ کا سارا معاملہ جاری رہا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ الگ الگ ان کی سیرت پاک کی، ان کی حیات مبارکہ کی کچھ جھلکیاں، کچھ ایسے واقعات بیان کروں جس سے ہمیں آپ کی اور سیرت کی اور آپ کی زندگی کے اور پہلو ہمارے سامنے واضح ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں. 3 حدیثیں آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. ایک اور حدیث ہے، بے شک اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اور نمبر 3، میں جس کا مولا یعنی مددگار یا دوست ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں. یہ بڑی ایمان افروز یہ تینوں روایتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا، اور جب آپ کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آپ کے سینے پر مارا اور دعا کی. اس کے بعد تا دم حیات، یعنی جب تک کہ آپ باقید حیات رہے، آپ کو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دعا تھی. آپ کو حکمت عطا کی گئی، آپ کو علم عطا کیا گیا، اور آپ کے بڑے اللہ پاک نے درجے بلند فرمائے ہیں. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص آپ پر فیضان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوب دعاؤں سے بھی نوازا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ خاص مشاورت کا بہت اہم حصہ تھے. یعنی اس کو اس بات سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اس مشکل معاملے سے محفوظ رکھے جس میں حضرت علی کا ساتھ نہ ہو. اتنی آپ کی مشاورت کی امپورٹنس تھی، اور باقاعدہ آپ کا ایک انداز مبارک تھا، بڑے پیارے مشورے. یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مشورے تھے، اور ان مشوروں پہ جو کام ہوئے اور جو اقدامات ہوئے، یہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے. یہ سمجھے ایک پورا ایک ایپیسوڈ ہے جس پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بھی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے بھی ہیں،
اور ان فیصلوں اور مشوروں سے جو اسلام و دین کو جو فائدہ ہوا، یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے، پورا ایک الگ باب ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج میں کوئی کہیں سے کچھ باتیں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ پاک ان کی برکتوں سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال کرے۔ یہ جو تینوں خلفاء تھے، یعنی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹوں کے نام جو کتابوں میں آئے ہیں وہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک کا نام ابو بکر بھی ہے، تو کسی کا نام عمر بھی ہے، تو کسی کا نام آپ نے عثمان بھی رکھا ہے۔ یہ آپس کی محبت، آپس کا پیار، آپس کا اتفاق، یہ بھی اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی آپس کی محبتیں کتنی پیاری ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کردار اور عمل کی پختگی، یہ بھی ایک سیرت کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے۔ آپ کے کردار پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کے کردار مبارک پر اور آپ کی عادات مبارک پر، آپ کی خصوصیات پر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ بھی بے حد و بے شمار ہے۔ وفا شیاری، رحم دلی، بردباری یعنی حوصلہ برداشت، مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ اور اس طرح کی اور دیگر کئی خوبیاں تھی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا حصہ تھی۔ اسی طرح سخاوت، اللہ اللہ اللہ، اتنا رائے خدا میں دیتے تھے، اتنا رائے خدا میں دیتے کہ کیا بات ہے۔ اسی طرح شجاعت، آپ کی شجاعت بڑی مشہور ہے، آپ کی طاقت، آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے، تو آپ کی شجاعت، پھر آپ کی عبادت اور ریاضت، اس کی یہ بھی الگ ٹاپک، یعنی میں بات پر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سوچ رہے ہوں گے یہ سب الگ الگ ٹاپک، یہ سب الگ الگ ٹاپک ہے۔ یعنی صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت پر بات کی جائے نا، آپ کی عبادت اور ریاضت پر، اور آپ کی عبادت کے انداز پر، اور اللہ کی عبادت میں جو آپ کا محو ہونا تھا، اور عبادت میں جو آپ کا ایک اپنا انداز تھا، وہ باقاعدہ وہ ہمارے لیے زبردست ایک چیپٹر ہے۔ تو یہ ساری آپ کی شجاعت کے واقعات ہیں، سنتے رہتے ہوں گے آپ کی سخاوت کے واقعات، پورے آپ کے سخاوت کے واقعات ہیں۔ تو یعنی یہ ایسی سیرت ہے جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور لکھی جا رہی ہیں، اور لکھی جاتی رہیں گی۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک اور خوبی تھی کہ آپ دانائی و حکمت، بڑی عقل و سمجھ کی بات آپ فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات زہد و قناعت، یعنی آپ خلافت پر آنے کے بعد، یعنی منصب خلافت جب آپ کو ملا، اور جب منصب خلافت پر رہے اور ایک عرصے تک آپ منصب خلافت پر رہے، منصب خلافت پر ہونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی نہایت سادہ اور عمدہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ بعض اوقات انسان کو اگر کوئی منصب یا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اس کے رہن سہن میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا آپ کا، پریکٹیکلی کئی چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب انسان کو کوئی ایسا منصب اور عہدہ مل جاتا ہے تو اس کے مطلب کہ بالکل اس کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کیا شان ہے کہ آپ اتنا عرصہ منصب خلافت پر رہے، لیکن آپ کی سادگی ختم نہ ہوئی، اور وہی سادہ اور ایک سمپل لائف آپ نے گزاری تھی۔ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا وہ آپ نے ایسا ذریعہ معاش رکھا تھا کہ آپ اجرت پر کام کیا کرتے تھے۔ کہیں ایک دفعہ بھوک لگی تھی اور کچھ ایسا تھا نہیں، تو آپ نے پانی کی ڈول بھر کر، یعنی کنویں سے پانی نکال کر دینا تھا، تو آپ نے اس پر اجرت کی تھی کہ ایک ڈول کی ایک کھجور لوں گا۔ تو آپ نے 16 مرتبہ پانی، جو برتن ہوتا ہے کنویں میں جو جس سے پانی نکالا جاتا ہے، اس 16 مرتبہ نکال کے دیا، اور آپ کو 16 کھجوریں ملیں، اور آپ نے کہا بھائی اتنا ہی مجھے چاہیے۔ بڑی قناعت اور بڑی صبر والی اور آپ کی یہ زندگی تھی، بڑی زہد والی آپ کی زندگی تھی، دنیا سے بے رغبتی والی آپ کی زندگی تھی۔ تو آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، جو روزگار کا ذریعہ تھا، وہ اجرت پر تھا، جس کی میں نے ابھی ایک مثال بیان کی۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، تو آپ اسی طرح مطلب کہ اپنا روزگار حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک اور بہت ہی پیاری آپ کی برکت ہے، میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ علماء کرام نے جہاں حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں
بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں صرف آپ کے ذکر کو عبادت کہا گیا ہے، آپ کی طرف نظر کرنے کو اور آپ کے چہرے کو دیکھنے کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ جی ہاں، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی میں اس کی آپ کو روایتیں بیان کروں گا۔ امام ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 388 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی تھی۔ یہ اتنے پرانے بزرگ ہیں، 388 کے بزرگ ہیں یہ۔ کہتے ہیں کہ مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ذکر الہی کی جانب بلاتا ہے۔ یعنی آپ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ پاک کا ذکر یاد آتا ہے، کیونکہ آپ کے چہرے پر اسلام کے نور کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ اس پیارے چہرے پر ایمان کی تازگی اور شادمانی دکھائی دیتی ہے۔ اس رخ زیبا پر سجدوں کے نشانات اور عاجزی و انکساری کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اتنا مبارک چہرہ اللہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے والد ماجد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتے تھے، بار بار دیکھ رہے۔ میں نے پوچھا، میرے والد محترم، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کمال کا روایت ہے! علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر کتنی خوبصورتی کے ساتھ عمل کر رہے تھے۔ کیا آپس کی محبتیں تھی، کیا آپس کا پیار تھا، کیا آپس کا اتفاق تھا، اور کیا مولا علی کے فضائل ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکتوں سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں میں سے حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت ام ہانی اور حضرت جمانہ علیہم الرضوان، یہ بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑا پیارا لقب عطا فرمایا تھا، ابو تراب۔ جب آپ مٹی پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی آپ کے بدن سے لپٹ کر آپ کے بدن مبارک کے بوسے لے رہی تھی، تب آپ نے قم یا ابا تراب۔ تو آپ کو یہ کنیت بہت پسند تھی۔ ایک اور آپ کی کنیت بھی ہے، ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ آپ جمعے کو خطبہ جو سنتے ہیں، خطبات رضویہ، اس میں ابو الحسن آپ کی کنیت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کو اللہ پاک نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے عظیم بیٹے عطا کیے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیے اور آپ کی خوبی دیکھیے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو مقام مرتبہ دیا، یعنی آپ کی جو زوجہ ہیں، بیوی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کے جو شہزادے ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ اور خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ یعنی یہ پورے کے پورا گھرانہ سرداروں کا گھرانہ ہے، سیدوں کا گھرانہ ہے، آقاؤں کا گھرانہ ہے۔ اتنی عظیم یہ گھرانہ ہے۔ اللہ پاک اس گھرانے کی برکت عطا فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جب یہ شادی ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خواہش ہوئی تھی کہ آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے قریب رہیں۔ تھوڑا سا گھر دور تھا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر اپنا مکان جو قریب تھا وہ آپ کے لیے پیش کیا، اور وہیں رخصتی ہوئی، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر وہ رہائش ہو گئی۔ اتنے ان کی شادی، اور یہ دونوں اتنی مطلب نیک
طبیعت اور نیک سیرت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو ہمارے شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس پہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ شادی کے بعد ابتدائی 3 دنوں میں دونوں آپ یعنی مولا علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کو روزے رکھے اور رات کو اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ عبادت والوں کا گھرانہ تھا، یہ سخاوت والوں کا گھرانہ تھا، یہ ریاضت والوں کا گھرانہ تھا، یہ بڑا اہم گھرانہ تھا۔ اچھا، اب کچھ گھر کے تعلق سے مزید بات سنتے ہیں۔ گھر کے کام کاج، مثلا جو گھر میں عموماً جو امور خانہ داری کے جو کام ہوتے ہیں، کہ کام کاج کے تعلق سے یہ ہے کہ گھر کے کام کاج حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، اور باہر کے کام یعنی بازار سودا سلف، اسی طرح اونٹ کو پانی پلانا یا اجرت پہ جیسے آپ کام کرتے ہیں جس کو آپ ارننگ کہتے ہیں، روزگار کہتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داریوں میں شامل تھے، اور یہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو فیملیز کو بھی چاہیے کہ اس سسٹم کو سمجھیے، یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کا باقاعدہ ایک نظام جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ گھر کے کام گھر کی عورتیں کرتی ہیں اور باہر کے کام گھر کے مرد کرتے ہیں۔ ایک اور بات بڑی پیاری میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ان کے اور درجے بلند کرے اور اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت میں کہا تھا کہ فاطمہ آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یعنی یہ بھی ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے، ایک سبق کی بات ہے کہ یہ گھرانہ اتنا خوبصورت و عمدہ تھا کہ یہ گھر گرہستی کی جو چیزیں تھیں نا وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی تھیں، کہ گھر کے کام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، جیسے چکی پیسنا ہوتا تھا، پانی بھرنا ہوتا تھا، بچوں کو سنبھالنا ہوتا تھا، دیگر گھر کے کام کاج ہوتے تھے، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ اور باہر روزگار کے جو کام تھے، کمانا وغیرہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ماجدہ تھی، ان کی خدمت بھی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ تو بیٹیوں کے لیے، بہو کے لیے، شوہر کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے طور پر ہر طرح سے یہاں پر ہمیں رول ماڈل ملتا ہے۔ تو یہ گھر بھی بڑا خوبصورت بنتا ہے نا، اس میں لڑائی جھگڑا کس چیز کا کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کے ساتھ میرا خیال ہے ہم اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ ہوائیں عجیب و غریب چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ تیرا کام نہیں، میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کا کام ہے، میں یہ کیوں کروں، وہ یہ کیوں کرے۔ محبت پیار اتفاق سے رہیں گے تو انشاءاللہ اس مبارک گھرانے کے صدقے میں ہمارا جو گھر بار ہے یہ بھی امن اور پیار کا گہوارہ رہے گا۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کام کاج پر دھیان دیں، اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے روزگار پہ دھیان دیں۔ اگر وہ گھر کے کام میں سستی کریں گی اور وہ اپنے روزگار کے معاملے میں سستی کریں گے تو گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی عادت پیدا کریں۔ تھوڑا کم یہ کر لے، تھوڑا کم یہ کر لے، کسی ایک پر بھی بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، کسی ایک پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر گھر میں بھی 2-4 کمانے والے ہیں، بھائی ہے، والد ہیں، تو سب مل کر گھر چلائیں۔ ایک کمائے سب کھائیں، اس سے نہیں چلتا۔ اسے تو کمانے والا تو کب تک کما لے گا۔ اسی طرح گھر میں اگر 4 عورتیں ہیں، 2 عورتیں ہیں، 3 عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو وہ بھی کام تقسیم کر لیں کہ یہ آپ کا، یہ میرا، یہ میرا، اور مل جل کر کریں۔ اس پہ چاہیں تو پھر آپ بھلے آپ اپنا جدول بنا لیں کہ آج 2 دن آپ یہ کریے گا، 2 دن میں یہ کروں گی، آپ 4 دن یہ کیجیے گا، میں 4 دن یہ کروں گی۔ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کریں۔ گھر کے بڑے مل کر بھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کروا سکتے ہیں کہ اس طرح گھر میں ماحول اچھا رہتا ہے۔ آج کپڑے دھونے ہیں تو کپڑے دھونے کی ذمہ داری اس کی، پکانے کی ذمہ داری اس کی، صاف صفائی کی ذمہ داری اس کی، پھر کپڑے دھونے کی ذمہ داری اس کی۔ تو یوں مطلب کہ ایک دوسرے کا، پھر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے تو ٹھیک ہے آپ آرام کر لیں، آج ہم یہ کر لیں گے۔ کتنا خوبصورت معاملہ ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو چینج کریں۔ کیونکہ بعض اوقات ایک گھر میں کئی بہویں رہتی ہیں، 3 بہو والا گھر ہوتا ہے، ایک ہی ساتھ کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے۔ میں ان کا کہہ رہا ہوں، آپ جو رہتے ہیں الگ ہے، بالکل سیپریٹ رہتے ہیں، اور کوئی نہیں، شوہر ہے، میاں بیوی بچے ہیں، تو وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ کچھ گھر کی کام میں وہ ہاتھ بٹائے، بیوی کو چاہیے کہ آئے تو اس کے لیے چیزیں
تیار ہوں. تو اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ ایک فیملی کو سمجھنے والے اور فیملی انفراسٹرکچر کو سمجھنے والے کو انشاءاللہ اس میں دقت نہیں ہوگی. لہٰذا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے کام کاج، جو گھر کے جو سلیقے ہوتے ہیں، کھانا پکانا، صاف صفائی ستھرائی، سینہ پرونا، یہ سارے کام جو ہے نا، یہ عورتوں کی بڑی یہ خوبیاں ہوتی ہیں عورتوں کی. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی اس نہج پر تربیت کر کے ان کی شادی کریں اور ان کو خدمت کا بھی ذہن دیں کہ وہ گھر میں ماں اور باپ کی خدمت کرے گی تو جا کر کہیں اور بھی خدمت کی وہ سعادت حاصل کرے گی اور ایک اچھا گھر وہ بنانے میں کامیاب ہو. اسی طرح شوہر بیٹے کی بھی تربیت کریں کہ جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو حق کیسے ادا کرنے ہیں کہ بیٹا اب آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے، لہذا اب آپ کا ایک لائف پارٹنر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے والدین کے حقوق ہیں، رائٹ، بالکل ہیں، ان کو آپ بالکل نظر انداز مت کرنا، لیکن بیٹا آج آپ کے ساتھ ایک ایسے پارٹنر کا اضافہ ہو رہا ہے جس کے آپ کے اوپر زبردست حقوق ہیں. آپ کو بیٹا ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی آپ کو دل آزاری نہیں کرنی، ان کی آپ نے مطلب یہ کسی کے گھر سے ہو کر آ رہی ہیں، یہ ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، یہ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تو بیٹا آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور پھر گھر میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک اچھا انداز اختیار کرنا ہے. اب میں نے جو کچھ ابھی 5 7 10 منٹ میں بات کی ہے، اگر آپ سمجھے کہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر یار یہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، ہوتا ہے نا یار، یہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ کرنے میں آپ کو روکتا بھی کون ہے؟ کر لے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی ریاست ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے، گھر کی 4 دیواری میں آپ کی اپنی ریاست ہے نا، آپ ہی اس میں ایک حاکم ہے، باقی رعایا ہے. تو مل جل کر آپ اس کو محبت بھرا، امن بھرا خوبصورت گھر بنائے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم دنیا بدلنے چلتے ہیں، ہم معاشرہ بدلنے چلتے ہیں، تو محلہ بدلنے چلتے ہیں، تو شہر میں حالت خراب ہے تو ملک میں حالت خراب ہے. بھائی اپنے گھر کے حالات صحیح کر لو نا بھائی جان. آپ کے گھر کے حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور تبصرہ کرتے ہیں ہم پورے شہر کا، ملک کا، قوموں کا، برادری کا، پتہ نہیں کیسے کیسے ہم لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. گھر کی 4 دیواری کا امن پارا پارا ہو رہا ہوتا ہے، گھر کی 4 دیواری میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب اس کے حق ادا کرو تو یا عدل کرو یا انصاف کرو. گھر کے اندر 4 افراد رہنے والے ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، عدل سے کام نہیں لے رہے ہوتے، حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. اب مجھے بتائے کہ کیا بندہ پھر پڑوس کی بات کرے، کیا بندہ پھر محلے کی بات کرے، کیا بندہ پھر شہر کی بات کرے، کیا بندہ پھر ملک کی بات کرے، کیا انٹرنیشنل ڈسکشن کرے؟ خود اپنی ذات کے ساتھ عدل نہیں کرتا، اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، خود کو ظلم سے نہیں بچاتا. جی ہاں، گناہ کرنا خود ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرنا ہوا ہوتا ہے. نہ جو کر سکے خیر خواہ خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. ضیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو، جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے. انصاف سے کام لیں اور اپنے آپ پر پہلے غور کریں. اور سچی میں صحیح بول رہا ہوں، آپ تھوڑا غور کریں یار، بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، سمجھ میں تو آتا ہے یار. یہ گھر کے اندر بھی اگر کسی کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے بڑے کے ساتھ ہو رہی ہے، چھوٹے کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، بڑا چھوٹے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور جو ایک گھر چلانے کی جو تقسیم ہے، جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج فاطمہ کریں گی اور گھر کے باہر کے کام میں کروں گا. اگر یہ تقسیم اور اس طرح کے دیگر جو گھر گرہستی کے تقسیم ہے، جو ایک بالکل معروف ہے، معلوم ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور اس طرح سے مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو مدینہ مدینہ کیا تو جا سکتا ہے. آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جسٹ سوچنا ہے اور سوچ کر ایک اچھا انداز اختیار کر کے مشاورت کر کے اس کو نافذ کرنا ہے. میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا انداز زندگی اور آپ کی عادت مبارکہ دیکھیے. ایک مرتبہ بازار کوفہ میں آپ نے 1 درہم کی کھجوریں خریدی، پھر انہیں اپنی چادر میں باندھا اور چلنے لگے تو لوگوں نے عرض کی لائیے یہ گٹھڑی ہم اٹھا لیتے ہیں. فرمایا جو اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوتا ہے وہی اس کا بوجھ اٹھانے کا زیادہ حقدار بھی ہوتا ہے. یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی. ایک بار کسی نے آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا بے شک اس کی خوشبو عمدہ، رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں ہے.
آئے ہائے کیا کمال، کتنی گہری بات کی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور ایک قول کے مطابق 17 رمضان کو ابن ملجم خارجی نے کوفے میں آپ پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن زخم بڑے گہرے تھے۔ گھر والوں کچھ وصیتیں فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہوئی خوشبو آپ کے پاس تھی، آپ نے یہ بھی وصیت کی کہ یہ خوشبو میرے لگا کر مجھے دفن کیا جائے۔ پھر آپ کا یہ ساری اس پر عمل کیا گیا، آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، اور یوں آپ نے شہادت نوش فرمائی، اور نجف اشرف میں آپ کا مزار مبارک۔ الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد یوں سمجھیے کہ نجف اشرف جانا ہوا، میرا پہلا وزٹ تھا، بغداد کا سفر تھا، عراق کا، لاسٹ 11ویں شریف کے مہینے میں، تو میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری بھی ہماری ہوئی۔ آئیے اس کے کچھ آپ کو مناظر بھی دکھا دیں۔ چلتے مولا علی کے بارگاہ میں چلتے یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی۔ یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا علی مشکل کشا۔ سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس۔ ہم پہلے کوفہ میں تھے، اور کوفہ میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہم نے حاضری دی، اور وہیں پر ایک مقام پر آپ کی معنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش بھی ہے کہ آپ یہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے، آپ سے منسوب ہے۔ پھر ہم نے اس جگہ کی زیارت کی، وہاں کچھ کمرے دیکھے ہیں، پرانا اسٹرکچر ہے، اور بڑی وہاں پر جیسے کہ اچھی فیلنگ تھی۔ اب رات بھی ہو چکی تھی، تو اب یہی کہ اب کیا کریں، تو پھر آپس میں مشورہ کیا، پھر یہی لگا کہ چلو چلتے ہیں مولا علی کے دربار پر۔ تو یوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی طرف ہم بڑے نجف اشرف پہنچے، الحمدللہ حاضری کی سعادت بھی ہم نے حاصل کی۔ اللہ پاک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش کرے۔ طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، وے آف پروگرام میں آج جو سیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے ماشاءاللہ بہترین ہے، اور اس کے پیچھے بھی نگران شورا ہی کا ویژن ہوتا ہے کہ نئی سے نئی چیز پبلک میں دکھائی جائے۔ عرض خدمت یہ تھی، یہ جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے رائے خدا میں خرچ کرنا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی کیا کیا چیزیں ہم ان کی سیرت سے اخذ کر سکتے ہیں، اور بالخصوص آج کل عطیات کے دن اگر نگران شورا ترغیب دے دے کہ جو جمع کر رہے ہیں کروا رہے ہیں، اور مزید لوگوں کو دعوت اسلامی کی معاونت کے لیے لے کر آ رہے ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، اور کتنی اشد ضرورت ہے ہمیں عطیات کی، اگر یہ تھوڑا سا آپ ارشاد فرما دے تو ہمارے لیے مزید موٹیویشن ملے گی۔ چندے کی تو ضرورت تھی بھی ہے بھی، اور وہ رہتی ہے، جب کام چل رہا ہوتا ہے تو ڈونیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب ان کا بزنس رن کر رہا ہوتا ہے تو ان کو فائنینس کی ضرورت پڑ ہی رہی ہوتی ہے، حالانکہ جب فائنینس آ رہا ہوتا ہے، بزنس میں لگ رہا ہوتا ہے، چندہ آ رہا ہوتا ہے، دینی کام میں لگ رہا ہوتا ہے، اس کی تو ضرورت رہتی ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بڑے سخی تھے، اور گھر میں کچھ نہ بھی ہو تب بھی سخاوت کرنے والا یہ گھرانہ تھا۔ قرآن میں حدیث میں اس کی واقعات موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ اب چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، کچھ کالیں تھیں، تو میں نے کہا پھر اس کی تفصیل میں جانے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوگا۔
یہ لوگوں نے ایک کام بنا لیا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو نیچے لکھ دیتے ہیں مولا علی نے یہ فرمایا ہے. کیا یہ ایسے کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ پوسٹیں اس طرح بن رہی ہیں، مولا علی قول، حضرت علی کا قول ہے، تو بعد اور صحابہ کرام کی طرف بھی قول آتے ہیں، پھر نیچے لکھا تھا بخاری. اچھا بخاری کا اگر حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، مثال کا طور پر بخاری جلد یہ، صفحہ یہ، حدیث نمبر یہ، تو اب ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آئی کہاں سے ہے روایت، یہ قول آیا کہاں سے ہے، وہ ذریعہ کون سا ہے. اب ہم تو دیکھ رہے ہر کتاب تو نہ آپ نے پڑھی ہے نہ میں نے پڑھی ہے، نہ ہم ہر کتاب کو پڑھ سکتے ہیں نہ ہر کتاب تک پہنچ سکتے ہیں. ذریعہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات جو مجھے آ رہی ہے، یہ بات آ کہاں سے رہی ہے، مجھے بھیجا کس نے ہے. اگر وہ اتھینٹیکیٹ ہے، اگر اس کی گفتگو سے آپ کو اطمینان ہے، جیسے ہمارا جو دعوت اسلامی کا جو سوشل پیج ہے، اس کی جو پوسٹیں بنتی ہیں یہ باقاعدہ شرعی رہنمائی کے بعد بنتی ہے. کوئی سنگل پرسن تو ہے نہیں جو پوسٹیں بناتا ہے، پورا ایک ادارہ ہے، پورا ڈپارٹمنٹ ہے. کچھ لوگ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتابوں سے نکالتے ہیں، ان کے حوالے لگاتے ہیں اور پھر دیتے ہیں. تو ایسا کہیں عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت اور جن کے ذریعے سے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو ہم کو یقین ہو جائے گا. لیکن اب کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے، چلتے آدمی کو تو پیسے بھی نہیں دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر یوں یہ ایک معیار آپ بنا لیں. ظاہر ہم ان پوسٹوں کو نہیں روک سکتے، وہ تو آ ہی رہی ہیں. ہم اپنے معیار کو بہتر کر لیں کہ ایسی اس طرح اس انداز پر آئے گا تو مرحبا. یہی میری درخواست ہے. جی رفیق نانا مدینہ منورہ سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں؟ کیوں نہیں اپنا سکتے؟ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم ان پر عمل کریں. آپ کی سخاوت، آپ کی ریاضت، آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کے گھریلو معاملات، آپ کا علم انداز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کا پیار. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سب میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم پڑھیں اور اپنا جائزہ لیں اور اس کو پریکٹیکل لائف کا حصہ بنائیں. ماشاءاللہ. قول دیجئے. حسن رضا طاری گلگت بلتستان وادی حنزہ سے عرض گزار ہوں. یا سیدھی عرض کرنا تھا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ برائے مہربانی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کریں. جب تک سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی رضا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی خوشی کا خیال رکھتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ابھی میں نے کچھ باتیں گھر گرہستی کی تھوڑی دیر پہلے بیان کی کہ اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھنا چاہیے اور مردوں کو کس طرح اپنی زندگیاں سنوارنی چاہیے. یعنی آپ کو میں نے کہا آپ اجرت پہ کام کرتے تھے اور اجرت کر کے گھر کے لیے اخراجات مہیا فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح کئی زندگی کے پہلو ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو نہ صرف خوبصورت بنا سکتے ہیں، اللہ کی رضا والی زندگی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی کال دیجئے. میرے پیارے پیارے نگران شورا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے؟ کون وہ کیوں نہیں محبت کرتے تھے؟ حضرت حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے اور بے حد محبت کرتے تھے. والد تو اپنے اولاد سے محبت کرتے ہی، اور حسنین کریمین جو تھے ہی اتنے پیارے. ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی امی جان ان شہزادوں سے محبت کرتی تھی. تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اپنے شہزادوں سے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یہاں پر آخر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے لیے دعا کی تھی، وہ دعا میں یہاں ایک بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے یوں دعا کی، یعنی اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل، دانائی اور حکمت اور نور سے بھر دے. کیا
کمال کی دعا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، یعنی علم کے 1000 چیپٹر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، اور میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 نکالے۔ یہ آپ کی علم اور حکمت کی بات تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آپ کا ماشاءاللہ علم کا مقام تھا، اور آپ اس قدر علم اور حکمت کے بلند مرتبے پر فائز تھے الحمدللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہم تاریخ لکھنے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈیٹ جو لکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم جو آج کی تاریخ ہے تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ آج کی یہ تاریخ ہے، کل کی یہ تاریخ ہے، تو ایک جس کو کہتے ہیں نا سین ہجری جس کو آپ کہتے ہیں، اسلامی تاریخ، وہ کب سے شروع کریں؟ تو سیدہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے مشورہ دیا اس دن سے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے ابتدا ہو، یوں ہجری سن کا آغاز ہو گیا۔ یہ بڑی تاریخ کی بات ہے نا، ایک ہسٹریکل انفارمیشن ہے کہ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو جاری کیا، اور ایک ہسٹوریکل بات ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ مشورہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی تب سے، اور حضرت عثمان غنی نے کیا مشورہ دیا؟ محرم سے۔ تو پہلی محرم ہماری اسلامی تاریخ بنتی ہے، اور وہیں سے ہمارا سال شروع ہو جاتا ہے، یعنی ذوالحجہ ہمارا سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اور محرم یہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان اسلامی ڈیٹس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ جتنے دیکھو سن رہے ہیں کم از کم اتنا تو کر لیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اسلامی لکھ لیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شادی کی جو اسلامی تاریخ تھی وہ لکھ لیں، آپ کے بچوں کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بھی اسلامی لکھ لیں، کم از کم اس کو تو سیو کر لیں۔ آپ کے اگر گھر میں کوئی فوت ہوا ہے، امی ابو یا کوئی بھی فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی اسلامی ڈیٹ لکھ لیں تاکہ ان کے ایصال ثواب کی ترکیب بنا سکیں۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ What is the way of this? چلو سیکھیں what is the way of that? چلو سیکھیں what is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ